السلام علیکم پیارے بچوں، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں میں آپ لوگوں کے لیے آج ایک دلچسپ اور بہت مزیدار کہانی لے کر آیا ہوں۔ تو جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل اردو کی سٹوریز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ میرے آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں ہماری کہانی، شرارتی بچہ اور جن۔ اسکول میں چھٹی کی گھنٹی کی آواز سنائی دی تو سب بچے شور مچاتے ہوئے اسکول کے گیٹ سے باہر آنے لگے۔ یہ اسکول ایک گاؤں میں ندی کے کنارے پر بنا ہوا تھا۔ اس کے پاس کے قریبی گاؤں کے بچے بھی اسی اسکول میں پڑھنے آتے تھے۔ اسد بھی کندھے بیگ لٹکائے ہوئے اسکول کے گیٹ سے باہر نکلا۔ اس کے شرارتی ذہن میں کوئی خاص منصوبہ چل رہا تھا۔ اپنے ساتھیوں کو ادھر ادھر گھومتے ہوئے دیکھ کر وہ تیز تیز قدموں سے آگے بڑھنے لگا۔ اپنے سوچے ہوئے منصوبے کے عین مطابق وہ راستے میں آنے والے ایک درخت کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا۔ ایک شرارتی مسکراہٹ اس کے چہرے پر دکھائی دے رہی تھی۔ وہ چھپ چھپ کر دیکھ رہا تھا۔ اسے بہت سے بچے اپنی طرف آتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ ندی کے کنارے چلتے ہوئے بچے دیکھ کر اسے بہت مزہ آ رہا تھا۔ اس نے اپنے چہرے پر ایک خوفناک پلاسٹک ماسک پہنا ہوا تھا۔ اب وہ انتظار کر رہا تھا کہ بچے اس کے قریب آ جائیں۔ بچے اپنے اپنے بیگ اٹھائے ایک دوسرے سے باتیں کرتے آگے بڑھ رہے تھے۔ جیسے ہی بچے اس کے قریب آئے وہ ایک خوفناک آواز نکالتے ہوئے ان کے سامنے آیا۔ اچانک سے اپنے سامنے ایک ڈراؤنی شکل دیکھ کر بچے ڈر گئے اور چیخیں مارتے ہوئے پیچھے کی طرف بھاگنے لگے۔ دھکم پیل کی وجہ سے بہت سے بچوں کے پاؤں پھسل گئے اور وہ ندی میں جا گرے۔ بچوں کو پانی میں گرتا دیکھ کر اسد بہت خوش ہوا۔ جلدی سے اپنے چہرے سے ماسک اتارا اور کہہ لگا کر ہنسنے لگا۔ اس کی اس حرکت پر بچوں کو بہت غصہ آیا تھا۔ اللہ کا شکر تھا کہ اس جگہ پر ندی کا پانی زیادہ گہرا نہیں تھا، ورنہ بچے پانی میں ڈوب بھی سکتے تھے۔ بڑے بچے چھوٹے بچوں کو ندی سے باہر نکالنے میں مدد کرنے لگے۔ بچوں کے یونیفارم اور بیگ سب گیلے ہو گئے تھے۔ اسد تیز تیز قدموں سے دوڑتا ہوا گھر پہنچا۔ کمرے میں جا کر دروازے کو اندر سے مضبوطی سے بند کر لیا۔ اسد کی امی کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ اندر کی طرف سے بند کرنے کی آواز سن کر ان کو سمجھ آ گئی کہ آج پھر کچھ نہ کچھ الٹ کر کے آیا ہوگا۔ اس نے خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی تو اس کی امی صحن میں کھڑے ہو کر باہر دیکھنے لگی۔ جب دروازہ کھولا تو باہر کا منظر دیکھ کر اس کی امی حیران و پریشان رہ گئی تھی۔ محلے کی بہت سی عورتیں اپنے بچوں کے گیلے بیگ اور یونیفارم پکڑے کھڑی تھیں۔ انہیں سمجھنے میں ذرا بھی دیر نہ لگی تھی کہ آج پھر اسد نے بچوں کو پانی میں گرایا ہوگا۔ کسی کے کچھ پہننے سے پہلے ہی وہ سب سے معذرت کرنے لگی اور معافی مانگنے لگی۔ محلے کی عورتوں نے اسد کی امی اور اس سے دونوں کو بہت برا کہا۔ آج اسد کے ابو گھر آئیں گے تو میں ان سے کہوں گی کہ اسے اپنے ساتھ دکان پر لے جایا کریں۔ اگر یہ محلے کے بچوں کو ایسے ہی تنگ کرتا رہا تو اس محلے کے لوگ ہمیں نکال دیں گے۔ وہ اسد کے بند کمرے کے باہر بیٹھ کر غصے سے بولنے لگی۔ اسد ان کا اکلوتا بیٹا تھا، لیکن وہ اس کی شرارتوں کی وجہ سے بہت تنگ آ چکی تھی۔ گھر میں اور گھر سے باہر وہ ہر وقت کسی نہ کسی شرارت میں مصروف رہتا تھا۔ اساتذہ کے ساتھ ساتھ محلے کے بچے بھی اس کی شرارتوں سے تنگ آ چکے تھے۔ اسد آرام سے کمرے میں لیٹا ہوا تھا۔ جب اسے بھوک محسوس ہوئی تو وہ کمرے سے باہر آیا۔ آج اس کی امی نے اسے کھانے پر نہیں بلایا تھا۔ وہ اس سے سخت ناراض تھی۔ ان کی کسی بات کا اس پر کوئی اثر ہی نہ ہوتا تھا۔ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا وہ کچن میں آ گیا۔ ابھی تک اس نے یونیفارم بھی نہیں بدلا تھا۔ کھانا کھا کر فارغ ہوا تو اس کی امی کچن میں آ گئی۔ ابھی تک تم نے یونیفارم نہیں بدلا؟ کتنی بار تم سے کہا ہے؟
اسکول سے آنے کے فوراً بعد یونیفارم بدل لیا کرو۔ اسے ابھی تک یونیفارم پہنے دیکھ کر اسد کی امی کو غصہ آ گیا تھا۔ وہ اسے ڈانٹنے لگی۔ میں تمہاری ان حرکتوں سے بہت تنگ آ چکی ہوں۔ اب تم بڑے ہو گئے ہو، اپنی حرکتوں کو بدلو، ورنہ اس محلے کے لوگ ہمیں یہاں سے باہر نکال دیں گے۔ اسد کی امی نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ ان کی کسی بات کا اس پر کوئی اثر نہ ہوگا۔ جلدی سے یونیفارم بدلو اور اپنا سکول کا بیگ لے آؤ تاکہ میں تمہیں سکول کا کام کروا سکوں۔ وہ سر جھکائے کھڑا تھا۔ جی میں یونیفارم بدل کر آتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد کمرے سے باہر آیا، لیکن اسکول بیگ اس کے پاس نہ تھا۔ مجھے لگتا ہے ندی کے کنارے جس درخت کے نیچے میں چھپ کر بیٹھا تھا، میں اپنا بیگ وہاں ہی چھوڑ آیا ہوں۔ میں ابھی لے کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ جلدی سے باہر کی طرف بھاگ گیا۔ یہ ندی اس کے گھر کے قریب تھی۔ اس کا بیگ اسی درخت کے نیچے پڑا ہوا تھا۔ بیگ دیکھ کر اسے خوشی محسوس ہوئی۔ اچانک ہی ایک لمبے لمبے بالوں والا اور سرخ دانتوں والا شخص اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے اس سے پہلے ایسی خوفناک شکل والا آدمی آج تک نہ دیکھا تھا۔ اس کا رنگ انتہائی کالا اور ناخن بہت بڑے تھے۔ اسے دیکھ کر اسد خوف سے کانپنے لگا۔ تم کون ہو؟ اسد نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ جس کے نیچے تم اپنا بیگ بھول گئے تھے، میں اسی درخت کے اوپر رہتا ہوں، اس شخص نے موٹی آواز میں جواب دیا۔ درخت کے اوپر رہتے ہو؟ درخت کے اوپر رہنا کیسے ممکن ہے؟ اسد نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ انسانوں کے لیے درخت کے اوپر رہنا ممکن نہیں، لیکن جن درخت کے اوپر رہ سکتے ہیں، اس شخص نے جواب دیا۔ تم انسان نہیں بلکہ جن ہو؟ اسد اس کی بات سن کر ڈر گیا اور چند قدم پیچھے کھڑا ہو گیا۔ میں انسان نہیں بلکہ جن ہی ہوں۔ میں روز دیکھتا ہوں کہ تم بچوں کو بہت تنگ کرتے ہو، اپنے ماں باپ سے بھی لڑائی جھگڑا کرتے رہتے ہو۔ یہ بہت بری بات ہے۔ آج اگر کوئی بچہ ندی میں ڈوب کر مر جاتا تو اس کا ذمہ دار کون ہوتا؟ اس جن نے اسد کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ مجھے دوسروں کو تنگ کرنے میں بہت مزہ آتا ہے، اسد نے جواب دیا۔ لیکن اگر تم اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو میں تمہیں بہت سخت سزا دوں گا۔ تمہاری وجہ سے تمہارے والدین سب لوگوں سے بے عزت ہوتے ہیں اور ڈر کر رہتے ہیں، اس جن نے اسد کو دھمکی دیتے ہوئے کہا۔ اسد جانتا تھا کہ جنات کو لوہے کی چیزوں سے بہت ڈر لگتا ہے۔ اس کے بیگ میں لوہے کا سکیل پڑا ہوا تھا۔ اس نے جلدی سے سکیل بیگ میں سے نکالا اور جن کے چہرے کے سامنے لہرانے لگا۔ جن جلدی سے غائب ہو گیا اور اسد اپنے گھر آ گیا۔ وہ بہت خوش تھا کہ آج اس نے ایک جن کو ڈرا دیا ہے، لیکن وہ نہ جانتا تھا کہ وہ جن اس کے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔ اسد اپنے کمرے میں سو رہا تھا جب اسے محسوس ہوا کہ کوئی چیز اس کے اوپر رینگ رہی ہے۔ وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور پھر کمرے کی لائٹ آن کر دی۔ اس نے دیکھا کہ اس کے بیڈ پر ایک بہت بڑا سانپ بیٹھا ہوا تھا۔ سانپ کو دیکھ کر وہ خوف سے تھر تھر کانپنے لگا۔ آہستہ آہستہ سانپ اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ سانپ کو اپنی طرف آتا دیکھ کر وہ ڈر کے مارے بے ہوش ہو گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ اپنے امی ابو کے کمرے میں موجود تھا۔ وہ سانپ کہاں چلا گیا؟ کیا آپ نے اسے مار دیا؟ اسد نے جلدی سے اپنے امی ابو سے پوچھا۔ ہم نے تو کوئی سانپ نہیں دیکھا، اسد کے ابو نے حیران ہوتے ہوئے جواب دیا۔ بیٹا ضرور تم نے کوئی خواب دیکھا ہوگا، اسد کی امی نے کہا۔ نہیں امی، میں نے خواب نہیں دیکھا تھا، وہ سچ میں سانپ تھا، اسد نے جواب دیا۔ وہ ابھی بھی بہت ڈر رہا تھا۔ اگلی رات جب وہ اپنے کمرے میں بیٹھا اسکول کا کام کر رہا تھا تو اچانک سے وہی جن حاضر ہوا جو اسے اس درخت کے نیچے ملا تھا۔ اسے دیکھ کر آج بھی وہ ڈر گیا تھا۔
تم میرے کمرے میں کیوں آئے ہو؟ اسد نے اس جن سے پوچھا۔ کل میں بہت غصے میں تھا اور شام کی شکل میں تمہارے پاس آیا تھا۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ تمہیں جان سے مار دوں، لیکن پھر مجھے تمہارے ماں باپ کا خیال آ گیا، اس لیے میں تمہیں زندہ چھوڑ دیا۔ جن نے غصے سے کہا۔ میں آپ کو تو کچھ نہیں کہتا، پھر آپ مجھے کیوں مارنا چاہتے ہیں؟ اسد نے پوچھا۔ تم بہت اونچی آواز میں گانے سنتے ہو اور اپنے ماں باپ سے لڑائی جھگڑا کرتے ہو، جس کی وجہ سے ہمارے گھر میں شور کی آوازیں جاتی ہیں، اور تو اور محلے کے بچوں کو بھی بہت تنگ کرتے ہو۔ تم مجھ سے وعدہ کرو کہ آج کے بعد کسی کو بھی تنگ نہیں کرو گے، اپنے والدین کی ہر بات مانو گے۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو پھر میں تمہیں بہت سزا دوں گا۔ جن نے اس سے وعدہ لینے کی کوشش کی۔ وہ پہلے کہ جن کو اپنے کمرے میں دیکھ کر بہت ڈر گیا تھا، اس لیے جلدی سے اس نے آج کے بعد کوئی غلطی نہ کرنے کا وعدہ کر لیا۔ یاد رکھنا، اگر تم نے وعدہ توڑا اور اپنی گندی حرکتیں جاری رکھیں پھر میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، جن نے اس سے ڈراتے ہوئے کہا۔ آپ بے فکر ہو جائیں، آج کے بعد میری طرف سے کوئی شکایت آپ کو نہ ملے گی۔ مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ میری وجہ سے انسان جنات بھی تنگ ہوتے ہیں۔ میں آج سے اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگتا ہوں اور آج کے بعد کسی کو تنگ نہ کرنے کا پکا وعدہ کرتا ہوں۔ جن نے سنا اور اس سے کہا، شاباش، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ یہ کہہ کر جن غائب ہو گیا۔ اگلے دن جب وہ اپنے کمرے سے نکلا تو ایک بدلا ہوا اسد تھا۔ اس نے شرارتیں کرنا بالکل چھوڑ دیا تھا اور ایک اچھا بچہ بن گیا تھا۔ وقت پر اسکول سے آتا، کھانا کھاتا، پڑھائی کرتا، کھیل کا بھی ایک خاص وقت متعین کر رکھا تھا اس نے۔ اس کی بدلی ہوئی حرکات دیکھ کر اس کے اساتذہ اور گھر والے بہت خوش تھے اور اس کے محلے والے بھی کافی حد تک مطمئن تھے۔ اور اس کے بعد اس نے نہ کسی سے شرارت کی اور نہ کسی کو تنگ کیا اور ہنسی خوشی اپنی زندگی بسر کرنے لگا۔ تو بچوں، کیسی لگی آپ لوگوں کو آج کی کہانی؟ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اور آپ لوگوں نے دیکھا کہ جو بچے زیادہ شرارتیں کرتے ہیں اور گھر والوں کو تنگ کرتے ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو میری کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو کہانی کو لازمی لائک کریں اور آگے شیئر کر دیں۔ ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں اگلی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔